أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اس سے پہلے کہ آج کی تلاوت کردہ آیات پر ہم روشنی ڈالیں یا ان آیات کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کریں، ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اسلامک لا کا بیسک سورس ہے، بنیادی ذریعہ ہے. اس کے بعد ہی پھر اور باتیں، یعنی قرآن کی تفصیل حدیث میں ملے گی، اور پھر عمل صحابہ، یہ سب چیزیں مل کر اجماع امت بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ضرورت پیش آئے تو اجتہاد وغیرہ، لیکن بنیاد یہ قرآن ہے، کلام اللہ کا ہے، آیا ہے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ نے اسے امت کو پہنچایا ہے. تو اس میں کیا ہے آخر؟ تو اس میں بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم ہے، بہت سارے کاموں سے بچنے کا حکم ہے. اسی میں قرآن میں پچھلے امتوں کا تذکرہ بھی ہے، واقعات بھی ہے، قصص بھی ہیں. اسی میں اچھوں کا ذکر بھی ہے، اسی میں بروں کا ذکر بھی ہے، اسی میں بندے کو بندگی کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے. اسی میں
انبیاء کی عظمت بھی ہے، اسی میں اللہ تعالی کی قدرت کا بھی اظہار ہوا ہے۔ تو آیتیں الگ الگ انداز کی ہوتی ہیں، کسی میں قصص واقعات ہوتے ہیں، کسی میں انسٹرکشنز ہوتے ہیں، اور جو واقعات بھی سنائے جاتے ہیں ان واقعات میں بھی ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم کو اس کی روشنی میں نصیحت حاصل کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو البتہ ان سب چیزوں میں آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، 2 آیتیں ہیں جن کا تعلق 15ویں پارے سے، اور 15ویں پارے میں 2 سورے ملتے ہیں ہم کو۔ ایک سورے کا نام ہے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل، دوسرے سورے کا نام ہے سورہ کہف۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کیا سکھایا ہے، وہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، اس کی تفصیل میں دیکھیں گے تو مزید کچھ اور سمجھ میں آئے گا۔ پہلی چیز، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور حضور کے واسطے سے ہی قرآن امت کو پہنچا ہے۔ قضا مطلب یہ ایسا ورڈ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فیصلے کو کہتے ہیں، فیصلہ کر دیا اللہ نے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر کے سنا دیا اور یہ حکم دے دیا۔ کیا بات کا حکم دیا؟ ان کہ لا تعبدوا الا ایاہ، لا نہیں، تعبدو تم عبادت کرو، لا تعبدو تم عبادت مت کرو۔ اللہ نے حکم دیا، فیصلہ سنا دیا، آپ کا رب جو ہے کہ کسی کی عبادت مت کرو، تو یہ بات ادھوری ہے۔ کسی کی عبادت نہ کرو تو یہ تو بات ادھوری ہے۔ بات پوری کب ہوگی؟ جب اگلا جملہ آئے گا، کسی کی عبادت مت کرو، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، الا ایاہ، سوائے اس خدا کے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، سوائے، الا ایاہ، سوائے اس خدا کے، یعنی اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے یہ حکم دیا کہ اس کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ یہ خواہ کوئی بھی کہیں کا بھی مسلمان ہو، اس کی پہچان کلمہ ہے۔ کلمے کا پہلا ٹکڑا یہی ہے۔ یہ الفاظ الگ ہیں، لا تعبدوا الا ایاہ، ہم وہاں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ شروع میں وہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایکسپٹ اللہ۔ تو یہاں پر اسی بات کو حکم کے طور پر کہا گیا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، ہرگز مت کرو عبادت کسی کی مگر اللہ کی، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں۔ یہ تو پہلی بات ہوئی جو ان آیات میں کہی گئی، لیکن اس کے فوری بعد جو حکم آ رہا ہے وہ ابھی لا تعبدوا الا ایاہ پر تو سارے ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب مانتے ہیں نہیں بھائی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت تو ہو ہی نہیں سکتی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی کرے گا تو انہیں مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے، وہ حکم بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس پر ہم موجودہ دور میں خاص طور سے جو کچھ حالات دیکھ رہے ہیں تکلیف دہ ہے۔ کیا ہے؟ فوری دوسرا حکم، لا تعبدوا الا ایاہ،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی کی مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ساتھ ہی فرمایا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. تو اتنا امپورٹنٹ ہے والدین کا میٹر، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی بات کہی، اپنے بعد جس کا ذکر کیا وہ والدین ہے. اچھا والدین کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو سب کو معلوم ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے والدین. دراصل والد فادر کو کہتے ہیں، والدہ والدتن یہ مدر کو کہتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں. لیکن جب دونوں کو ملا کر بولنا ہوتا ہے تو والدین کہتے ہیں. والدین تو اپنے والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرو، اچھا رویہ اختیار کرو. تو اس پہلے معاملے میں تو ممکن ہے ہر کوئی بولے گا بھائی ہم تو اللہ کے سوا کسی عبادت کا سوچ ہی نہیں سکتے. ہاں کبھی عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہوگی، لیکن بندہ وہاں پہ اگر کسی کو خدا صرف سمجھا تو کیا کام سب؟ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، عبادت کے قابل ہے ہی نہیں، عبادت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. مگر دوسرا لفظ، دوسرا حکم ساتھ ہی ساتھ جو دیا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. شاید ہی کوئی مذہب ہوگا جس میں والدین کا مقام و مرتبہ نہ بتایا گیا ہو، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو جو حکم دیتا ہے وہ وضاحت کے ساتھ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں ایک بات ذرا میں کھول دوں کہ ایک ہے خدا، اس خدا کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے، وہ خالق ہے. اللہ مخلوقات میں اللہ کے ساتھ ہی اللہ کا رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سرکار. اب اللہ کے رسول کے بعد پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی ہمارے لیے کون ہے؟ یہ ہر بندے کو سمجھنا ہے، ہر انسان کو سمجھنا ہے. خواہ وہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا ہو، کاروبار کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، کچھ ہو، اور دنیا میں آنے کا ذریعہ یہی دونوں ہیں. ان دونوں کا اتنا زیادہ امپورٹنس ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی عبادت یعنی کلمے کے فوری بعد ذکر کیا تو والدین کا ذکر کیا. اور ہم والدین کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی ہماری زندگیوں میں دیکھیں. ہم بڑے بڑے مالداروں کی عزت، بڑے بڑے لیڈروں کی عزت، بڑے بڑے منسٹروں کی عزت، جبکہ ان سب سے بڑی عزت ایک اولاد کی نظر میں ماں باپ کی ہے، ہونا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. ماں باپ سب سے بڑے اس کے لیے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا ہی. تو والدین. اچھا اب یہ والدین کے بارے میں الگ الگ پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے کہ جب بندہ ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جب ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. دنیا میں والد کے ذریعے والدہ کے شکم سے اس کی پیدائش ہوئی، لیکن ان دونوں کے محنتوں سے ہی تو وہ
بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ یہ دونوں محنت کر کے اس کو بڑا کرتے ہیں. تو جب پیدا ہوا تھا ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا تھا, ہاتھ پاؤں ہلاتا, روتا تھا, چیختا تھا, چلاتا تھا, ماں فکر کرتی رہی, باپ بھی فکر کرتا رہا, باپ کما کے لا کے دیتا رہا, ماں کھلا کھلا کے خون چسا چسا کے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلاتے رہی, دن رات ایک کر دی. تو یہ وہ منزل ہے جب بچہ ماں باپ کا محتاج ہے. اور محتاج جب ہوتا ہے کوئی بندہ کسی کا تو اس کو تو بڑا مانتا ہی چھے. ارے بڑا, اس کے بعد کپڑے پہننے کے لیے ماں باپ ہی دیں گے اس کو, اس کے بعد کھانا ماں باپ کھلائیں گے, اور بڑا ہوگا اس کو تعلیم کی ضرورت پیش آئے گی, اسکول میں ڈالنا ہے, مدرسے میں ڈالنا ہے, اس میں بھی یہی انہی کی محنت لگے گی, انہی کی محنت لگے گی. کب تک؟ 15 سال, 17 سال, 18 سال, 20 سال تعلیمی مرحلہ چل رہے ہیں, ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا بچہ. 25 سال, کوئی تو ہو گیا 30 سال. 30 سال سے ماں باپ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, پہنا رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے لیے کتنا خرچہ لگا ہوگا حساب نہیں کر سکتے آپ. کوئی کہے کہ بھائی میں حساب کر کے آپ کو دے دیتا ہوں اتنے پیسے, نہیں, آپ اس کا بدل دے ہی نہیں سکتے. نہ ماں کا بدل دے سکتے, نہ باپ کا بدل دے سکتے, نہ استاد کا بدل دے سکتے. آپ بدل دے ہی نہیں سکتے ان لوگوں کا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ماں باپ جوان ہیں, بچہ چھوٹا ہے, محتاج ہے, اس کی ساری ضرورتیں یہ لوگ پوری کر رہے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جوان ہونے لگتا ہے, اس کے جسم میں طاقت قوت بڑھنے لگتی ہے, اور ماں باپ کے جسم کی طاقت قوت گھٹنے لگتی ہے. جب تک یہ ان کا ضرورت مند ہے تب تک تو شاید دب کے ہی رہے گا, لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب وہ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں, یہ طاقتور ہو جاتا ہے, جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی. باپ کما کما کے لایا کرتا تھا, اب باپ کمزور ہو گیا ہے, اب بیٹا کما رہا ہے, بیٹا کما رہا ہے, تو بیٹا یہ سوچے گا کہ ہاں اب تو میں ماں باپ کو میں پال رہا ہوں, کیونکہ باپ کے پاس دم نہیں رہا جا کے کما کے لانے کا, وہ تو گھر میں بیٹھ گئے. چلیے اگر کوئی سرکاری ملازمت ہوتی, گورنمنٹ جاب ہوتا, تو پھر بھی کچھ پینشن کا ایک آسرا ہوتا, وہ بھی نہیں ہے. ماں ہے وہ تو بیچاری اگر کمانے والی تھی تو وہ بھی ختم ہو گیا, نہیں تو ہاؤس وائف ہے گھر میں. اب وہ دونوں جو کل تک ساری چیزوں کا لحاظ کرتے تھے, کھانا پانی دوا ڈوری سب کچھ, اب وہ لوگ ایک عمر میں آ جاتے ہیں جب اولاد ان کو کیئر کرنے لگتی ہے. اب تک اولاد کو یہ کیئر کر رہے تھے, اولاد ان کو کیئر کرنے لگتی ہے. وہ کیسا کرتے تھے, اب یہ کیسا کرتے ہیں. اس منزل میں بندے کو کس طرح کا انسٹرکشن چاہیے وہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں تک تو بات ہوئی, اب آگے بڑھ رہے. اما یبلغن عندک الکبر, اچھا اگر وہ پہنچ جائیں, اگر والدین پہنچ جائیں عندکا تیرے سامنے, تیری نظروں کے سامنے, تیرے ساتھ رہتے رہتے, الکبر, کبر بنا ہے کبیر سے, بڑی عمر کو پہنچ جائیں, بوڑھے ہو جائیں, ضعیف ہو جائیں, کمزور ہو جائیں, تو کیا ہوتا ہے جب بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا انداز بدل جاتا. اچھا ماں باپ دو کی بات آئی تھی اوپر, تو
ایک ساتھ ملا کے کی گئی تھی. اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو کھول رہے ہیں. اگر وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے احدہما، ان دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں، او کلاہما، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک ہو یا دونوں بھی ہو، تب یہ سب کے لیے ایسا موقع نہیں رہتا کہ بھائی بچہ کمانے لگ گیا، بڑا ہوئے تک اس کے والدین دونوں بھی بوڑھے ہیں، کبھی دو رہتے، کبھی ایک رہتا، کبھی والدہ رہتے والد گزر جاتے، کبھی والد رہتے والدہ گزر جاتی. حالات کیسے بھی ہو، کبھی دونوں ہوتے، کبھی دونوں نہیں بھی ہوتے، الگ الگ آپشنز ہیں. تو بڑی عمر کو وہ پہنچ گئے ہیں، ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہو، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ بڑی عمر کا ذکر کیوں آیا یہاں پہ؟ سوال یہ ہے کہ بڑی عمر کا ذکر کیوں آیا؟ ہاں، اس کی تفصیل علماء لکھتے ہیں کہ بڑی عمر میں طبیعت جلدی غصے کی طرف مائل ہونے لگتی. بڑی عمر میں چڑچڑاپن آ جاتا. بڑی عمر میں ان کی آمدنی کم ہو جاتی. تو یہ کمانے والا بچہ یہ سوچنے لگا کہ دیکھو اب میں ذمہ دار ہوں، ماں باپ کچھ بھی نہیں کرتے، سب میں پال رہا ہوں، سارا میں خیال رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس وقت آنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ وقت اگر آ گیا، ماں ہو یا باپ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بڑی عمر تک پہنچ جائیں، تو فلا تقل لہما اف، لا تقل لہما، ہرگز نہ کہو، لا تقل، مت کہو ان کے لیے ورڈ اف. اف تک نہیں بول سکتی کہ جو بولتے نا عام طور پہ. قرآن ہے یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے جو والدین کا ادب سکھا رہے اللہ تعالیٰ کہ فلا تقل لہما اف. تو ماں کو یا باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے. تو آپ بولیں گے کہ بڑی عمر میں جانے کے بعد نہیں کہہ سکتے، چھوٹے رہنے تک تو کہہ سکتے. تو چھوٹے رہنے تک تو کہنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی محتاجی میں آپ. تو عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ باپ بھی سخت رہتا، ماں بھی سخت رہتی، زیادہ بولتے نہیں. لیکن جب وہ کمزور پڑ جائیں، اس وقت جبکہ وہ ضرورت مند ہو جائے تمہارے، اس وقت اب آپ سوچیں گے کہ اف کا مطلب کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف کہا گیا، اف کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری یعنی مفسرین نے تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن ایک عام انداز جو مفسرین کے بیان پر مبنی عملاً بزرگوں نے کر کے دکھایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے آپ کی بات ہو رہی ہے اور دوران گفتگو آپ کو ان کی کوئی بات پسند نہ آئے، تو آپ بولتے بولتے آپ یہ جو ہے نا یہ اف ہے. بولے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بول سکتے آپ، اتنا تک نہیں بول سکتے. ارے نہیں، میں تو مما سے لانا کرتا ہوں، میں پپا سے لانا. بھائی لانا پیارا الگ ہے، یہ ادب کی بات ہے، ادب کی بات ہے. اف تک نہیں بول سکتے. اور ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو کبھی تیز بات مت کرو، جھڑک کے بات مت کرو. کیا ہوتا ہے عمر بڑی ہو جانے پر، میں نے جیسے کہا کہ کبھی چڑچڑاپن آیا تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو بات بولی ہوئی ہے اسی کو بار بار بولنے لگتے، ہر بات پہ ٹوکنے لگتے. یہ قرآن ہی. اور اس میں کبھی کبھی انسان کو، اب لوگ آج کل سمجھانے کے لیے کلپس بھی بنا کے بھیج رہے ہیں. ایک والد ہے، بیٹا ہے، دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں. بیٹا جوان ہے، والد بوڑھا ہے، یا ماں ہے بوڑھی ہے.
تو اب بیٹا باپ سے یا ماں سے گفتگو کر رہا ہے تو والد نے پوچھا بیٹے وہ لا لیے؟ ہاں لا لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا حافظہ کمزور ہو گیا, بھول گئے انہوں لایا کہ بچے وہ لا لیے. تب ایک بار سنے گا, دو بار سنے گا, تیسری بار کیا کرے گا؟ جھڑک دے گا باپ. اب بولا نہ لایا بول کے پھر کیا آپ وہی لگا کے بیٹھے ہوئے, آپ لوگ معلوم بھی نہیں کچھ. ایسا چل رہا ہے آج کل. تو اس کو پھر باپ بٹھا کے بولتا تو جب چھوٹا تھا نا بیٹے تو درخت پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا تھا, اس پرندے کو بٹا کے بار بار پوچھ رہا پاپا وہ کیا ہے؟ تو 25 وقت پوچھا تھا میں, اور ہر بار میں پیار سے بیٹے اس کو طوطا بولتے, بیٹے اس کو پیرٹ بولتے. میں 25 بار بولا, 25 بار میں ایک بار بھی غصہ نہیں آیا. میں تیرے کو 2 وقت پوچھتے, تیسرے وقت میں غصہ آ گیا بول کے بولے. یہ فرق دیکھیے آپ, سنبھالنا ہے. بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ماں باپ, اور ماں باپ کو بچے کا ارے آپ کو کیا معلوم پاپا, انہوں پوری زندگی گزار کے ایسو, پپا کو نہیں معلوم, مما کو نہیں معلوم, ان کچھ معلوم ہوگا سبب. اس طرح کے جملے تکلیف پہنچاتے ہیں ماں باپ کو. اس لیے زبان کو ماں باپ کے لیے استعمال کرنا, سنبھل کے استعمال کرنا. اس کا حکم اللہ دے رہا ہے, کیا فرمائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی ان سے بات کرو تو بڑے وقار کے ساتھ, بڑے ان کا لحاظ کرتے ہوئے, ان کی ڈگنیٹی کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے, ان کے ساتھ ادب, احترام, تعظیم کے ساتھ پیش آؤ, بات بھی کرو. تو اب آپ بولیے یہ ہے حکم ربانی. ہمارے معاشرے میں کتنے تو ایسے ہیں جو جانتے نہیں ان باتوں کو, جو جانتے ہیں وہ جان بوجھ کے بھی غلطی کرتے ہیں. کبھی مسئلہ کبھی آ جاتا, ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف باوا ہے. اب بیٹے کی محبت اتنی ہے کہ بیٹے کو کچھ بولے تو والد کے ساتھ ان کا رویہ بدل گیا. نہیں, تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اور یقین مانیے کہ جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو وہ حکم کا ماننا اور اس پر عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے. عبادت ہے وہ. تو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں, والد کی بات سن رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے کار خیر ہے. باہر بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بولے میں اتنا نیک کام کر رہا ہوں, میں وہ نیک کام کر رہا ہوں, گھر میں والدین خوش ہیں آپ سے, تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے. آپ کا سب بیکار ہے, آپ کی نمازیں بیکار ہے, روزے بیکار ہے. ارے ایسا بالکل, اس لیے کہ اللہ جس بندے سے راضی اس کے سارے عمل کام کے. اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو ایک حدیث پاک میں آ کے ماں باپ راضی تو اللہ راضی. کیا عبادت کا تعلق ہے یہ؟ ماں باپ راضی تو اللہ راضی, ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. سیدھی سیدھی بات ہے. تو اب آپ کو یہاں یہ بات معلوم ہوئی, طبیعت میں چڑچڑا پن آیا تھا, ان کے پاس کبھی طبیعت خراب ہوتی بار بار ہر بات میں, تو آپ کا بار بار صبر کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کا ادب. اب سننے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن عملی طور پر زندگی میں کیا واقعی ہم ایسا رہتے ہیں جیسا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے؟ والد کی آواز سے اونچی آواز نہیں کر سکتے آپ. والد چل رہے ہیں تو ان سے آگے چلنا منع ہے جب تک کہ وہ حکم نہ دیں. تو اس طرح والد ہو کہ والدہ ہو, ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے حضرت قبلہ ایک کتاب لکھے تھے. ابھی تو وہ کتاب کے پھر چھاپنے کے تیاریاں چل رہے ہیں کہ 25-30 سال پرانی بات ہے. حضرت قبلہ کو باہر والے امریکہ کینیڈا وغیرہ سے لوگ ملنے آیا کرتے تھے. تو ایک صاحب نے آ کے سنایا, صاحب ہمارے امریکہ میں وغیرہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے
ماں باپ کو کیئر نہیں کر سکتے تو وہ لوگ اپنے مصروفیات میں رہنے کی وجہ سے ایک مقام پہ پورے ماں باپ کو لیا کے چھوڑ دیتے. ماں باپ بوڑھے ہوتے ہی ضعیف ہوتے ہی لیا کے وہاں چھوڑ دیتے. اولڈ ایج ہوم بولتے اس کو بولتے ہیں, اولڈ ایج ہوم. تو اب بابا کو اتنی تکلیف ہوئی اس وقت سن کے, اتنی تکلیف ہوئی سن کے کہ فوری قلم اٹھائے بابا, اٹھا کے کتاب لکھے. کتاب کا نام ہے عظمت والدین. پھر اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا, دا ڈگنیٹی آف پیرنٹس. پھر اس کے بعد کوئی صاحب گجراتی میں بھی کرے اس کا ترجمہ. تو اس وقت خالی حضرت قبلہ سنے تھے اور فرمایا حضرت کہ نہیں, اسلامی نقطہ نظر سے کسی اولاد کو اپنے ماں باپ کے بارے میں اس طرح لاپرواہ ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ماں باپ کی خدمت کرنا, ان سے دعائیں لینا, ان کی فکر کرنا, کس حال میں ہو بس ان کی خدمت کرنا بہت بڑا شرف ہے. لیکن کیا کریں صاحب, جو کام پہلے باہر ہوتا تھا اب ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے شہر میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں اولڈ ایج ہوم ہیں. کبھی وہاں جا کے آپ دیکھیں. اچھا, پھر یہ قرآن کے, حدیث کے, یہ سارے باتیں تو علماء, ائمہ, بزرگان دین, مشائخین سناتے ہی رہ رہے ہیں. اس کے باوجود غیر تو غیر کئی مقامات پر مسلمانوں کے ایسے بڑے بڑے مقامات ہیں جہاں مسلم مائیں, مسلم باپ بہت عجیب حالت میں, بہت عجیب حالت میں, غیر ان کی خدمت کر کے دعائیں لے رہے ہیں مگر بیٹے کو توفیق نہیں ہے. ماں کی خدمت کرنے کی بیٹے کو توفیق نہیں ہے, جا کے چھوڑ دیے, اماں کو بھی چھوڑ دیے, بابا کو بھی چھوڑ دیے. تو آپ بولیے یہ کیسی مسلمانی ہے, یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یقیناً کوئی یہاں یہ نہیں کہے گا کہ ماں باپ کی فکر کر کے آپ دوسروں پر ظلم کیجئے. بے شک آپ کو ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے, بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. بیوی بچوں کا حق مار کے ماں باپ کو دو, ایسا نہیں کہا جا رہا. ماں باپ کا حق مار کے بیوی بچوں کو دو, یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے. یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. اور مرد آدمی کو ان سب چیزوں کے درمیان مینٹین کرنا پڑتا ہے. اور اگر سچی بات یہ ہے کہ دین پر عمل کا جذبہ ہو تو پھر دین کی باتیں ہر وقت کا ہمیں دماغ میں آتے رہتی ہیں. ورنہ اگر دین کو صرف یوز کرنا, جہاں میری ضرورت ہے یوز کروں گا, اس کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا, یہ اگر آپ ہم سمجھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ضرورت پڑے گی تو دین کی باتیں یاد آئیں گی, جب ضرورت نہیں پڑے گی تو چھوڑ دیں گے آپ. یہی کچھ ہو رہا ہے ماں باپ کے سلسلے میں. اللہ رحم کرے. یاد رکھیے, قرآن, حدیث, فقہ, تعلیمات اولیاء اللہ, تصوف, طریق, سارے علوم میں ماں باپ کی اہمیت ہے. اور آپ کو وہ حدیث کتنی بار سنی ہے آپ نے؟ کس لیے؟ یہ کسی اور ماں کے لیے, کسی اور باپ کے لیے نہیں. ہر بندے کے لیے اس کی ماں, ہر بندے کے لیے اس کا باپ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ والد یا والدہ اپنی اولاد کو کوئی ایسا حکم دیتے ہیں, کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے, ایسا حکم جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے, تو صرف ایسے حکم ہی کو آپ چھوڑ دیں. باقی ہر معاملے میں ان کی خدمت ضروری ہے آپ پر. اللہ سے ٹکراؤ والا کو, جیسے مثال کے طور پر کوئی باپ کہے کہ بھائی تو نماز پڑھنا چھوڑ دے, تو بولیں گے اب آپ بابا ہیں, آپ کی ہر بات سننا میرے کو ضروری ہے, لیکن آپ سے زیادہ اہم اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں کر سکتا. سمجھا منا کے باقی آپ کی ہر خدمت انجام دوں گا, ہر طرح کی ضرورت پوری کرنا ہے. باپ کے بارے میں, ماں کے بارے میں,
احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. کیا فرمایا سرکار؟ اگر کوئی اولاد اپنے والد کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ایک بار دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، تو اس کے لیے مقبول حج کا ثواب ہے. بولے سب کو معلوم ہے یہ، لیکن یہ دوسروں کو سنائیں گے. جب اپنی باری آئیں گی، نہیں بھائی آج کل پپا سے نہیں بن رہی ہماری. شرم آنی چاہیے یہ بات بولنے کے لیے. پپا دوست نہیں ہے آپ کے بننے کی. وہاں بنا نہیں چاہے آپ کو، وہاں بننا ہی چاہے. وہاں بننے بنانے کی بات نہیں ہے. آپ بنے، اب پپا سے اللہ تعالیٰ بنایا آپ کو، تو آپ تو انہوں کچھ بھی کریں، غلطی ہے تب بھی ڈانٹیں گے، غلطی نہیں ہے تب بھی ڈانٹیں گے. باپ ہے وہ، کیا سمجھنا ہے؟ ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں کو بھی چہرے پیار. اور ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیا سرکار میری ایک منت تھی، وہ یہ کہ میں مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو جا کے چومنے کی منت مانگی تھی. اگر یہ کام ہو یا تو چوم لوں گا، لیکن اب حالات ایسے نہیں، وہاں جا کے میں منت کیسے پوری کروں؟ تو پوچھا حضور نے، ماں ہے گھر میں؟ ہاں ہے. جاؤ ماں کے قدم کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی. بولے آپ اندازہ کریں اس سے کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، باپ کا کتنا بڑا مقام ہے. یہ ہماری اولاد کو سمجھانا ضروری ہے. آج ہو یہ رہا ہے کہ فون کی چکر میں، دوستوں کی دوستی کی چکر میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا صحیح چاہنے والا تو میرا دوست ہے، میرا فون ہے، جبکہ باپ تو دشمن ہے میرا، ماں پیچھا پڑے رہتی میرے. آپ کو کیا معلوم، حقیقت میں آپ کا ویل وشر آپ کے والد والدہ ہی ہوا کرتے ہیں، استاد ہوتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں. فون کو سمجھ لیے میں وہ دوست، کوئی دوست کام میں نہیں آتا. آپ کو پال پوس کے بڑا کس نے کیا؟ کس دوست نے کیا؟ تو بہرحال اس طرح حدیث میں بھی بہت کچھ آیا ہے. اور یہاں اللہ نے جو فرمایا بڑی عمر کا، اس کا خیال رکھیے. آپ جب تک چھوٹے تھے بہت کچھ سہا انہوں نے، اب آپ کے سہنے کی باری ہے. آپ کی مزاج کے حساب سے وہ کہیں تب بھی سہنا ہے آپ کو، آپ کی مزاج کے خلاف بولے تب بھی سہنا ہے آپ کو. آپ کی غلطی ہو تو بھی ڈانٹیں گے، غلطی نہ ہو تب بھی ڈانٹیں گے. وہ آپ پلٹ کے بول نہیں سکتے میری غلطی نہیں، کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ نہیں بول سکتے آپ، والد ہیں وہ. اچھا، پھر کچھ لوگ اس موقع پر آ کر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ سب نیک لوگوں کے واسطے ہیں. ہاں تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے، آپ کے والد کی، آپ کے والدہ کی عزت کرنے، ادب کرنے، تعظیم کرنے، احترام کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگایا ہے کہ بھائی وہ مسلمان ہیں، وہ دیندار ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ متقی پرہیزگار ہیں تبھی ان کا ادب کرو. آپ نے سنا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جو تمہارا والد ہے وہ کیسا بھی ہوں گا، جو تمہاری والدہ ہے وہ کیسی بھی ہوں گی، وہ تمہاری والدہ ہے. والدہ ہے خلاص، یہ والد ہے خلاص. آپ کو اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی انہوں یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا کھا رہے ہیں، انہوں کیا نہیں کھا رہے ہیں. بابا آپ کے لیے انہوں والد ہیں، بس ان کی سننا ہے آپ کو. ہاں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ مت کریے آپ. باقی اب جیسے حدیث پاک مشہور حدیث ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں کا بیچ کا دروازہ ہے. تو ہر باپ اپنی اولاد کے لیے جنت میں جانے کا گیٹ وے، ہر باپ چاہے وہ کیسا بھی ہو، یعنی اس کو خوش رکھیں گے تبھی آپ جنت میں جا سکیں گے. ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چاہے وہ ماں کیسی بھی ہو، ماں کتنی بھی بے نمازی ہو، ماں ہے، بس اس کا ماں ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت ہے. لیکن حیرانی کی بات ہے، ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے، سنتے ہوئے، جب ہمارے نوجوانوں کے سامنے دو آپشنز آتے ہیں کہ بھئی ادھر بیوی بچے ہے، ادھر ماں باپ ہے، کیا کرنا؟ کیسا کروں بھائی، میرے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری کس پہ ہے؟
وہ کس کی ہے؟ اچھا، اس بارے میں ایک اور ایک تجربہ لوگوں کا، بولے ایک ماں ایک باپ یہ دونوں مل کے 4 6 8 10 بچوں کو پال کے بڑا کرے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کی بات آتی ہے تو ہر بیٹا میں چھوں کیا بولتا ہوں، میں چھوں کیا بولتا ہوں، ارے میں چھوں کیا، انہوں بھی ہے نا، انہوں بھی کرنا. ارے نادان بھائی، آپ کو تو اس وقت گر کے پڑھ کے جا کے خدمت کا شرف لینا چاہیے. آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا ہے. یہ اس اینگل سے کوئی نہیں سوچ رہا میں چھوں کیا. بھئی آپ بیوی بچوں کا بھی حق ادا کریے، ان کا بھی حق ادا کریے. حق تو دینا ہے. حق ان کا اتنا بڑا ہے کہ آپ حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ خالق معبود، اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، اور مخلوق میں ماں باپ کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ باتیں ہم سن رہے ہیں آج کل، یہ باتیں اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں ہم. لہذا اب یہ کہ ہاں بھائی، ہاں وہ کون سا کام کرے، بڑا فرض نبھائے اپنا. واہ 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 واہ، نہیں بول سکتے آپ ایسا. ارے میاں تمہارے والد پال پوس کے بڑا کرے نا، وہ کیا فرض نبھائے نا. استغفر اللہ. تو ہمارے دین میں ماں باپ کی، اچھا پھر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز وغیرہ کالجز وغیرہ کی یہ ماحول کا جو اثر ہے، بولے ایئر میں ایک بار مدرس ڈے منا لیں گے ہم. ویسٹرن کلچر میں مدرس ڈے، ایک دن ہے فادرس ڈے. اب کیا کریں گے وہ مدرس ڈے کو، وہ مدر کا جا رہتے ہیں وہاں اوڑے جو میں ڈال دی لیا کے، وہاں جا کے پھول مما ہیلو جا کے جو ہے تھوڑا آپ جو ہے پیار سے ان سے محبت کا اظہار کر دیں گے. یہ دیجیے آج مدرس ڈے ہے، یہ لے لیجیے، خوش، بہت خوش. آج برتھ ڈے ہے، خوش. بس خاص فادر کو جا کے آج فادرس ڈے ہے. ہمارے اسلام میں ابا حضور فرماتے تھے ہمارے اسلام میں مدرس ڈے فادرس ڈے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. بولے ہر دن مدر ڈے ہے بول کے بولتے تھے، ہر دن فادر ڈے ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے. ہر لمحہ فادر ڈے ہے، ہر لمحہ مدر ڈے ہے. یا تو ان کی موجودگی تک یا تیری اپنی موجودگی تک تو اپنی آخری سانس تک ان کی خدمت کرتے رہے. یہ تو ہے صاحب، حقائق ہے. حضور کی خدمت میں پوچھا جاتا سرکار میں آپ کے ساتھ جد و جہد میں چلنا چاہ رہا ہوں جہاد میں، تو حضور پوچھتے ماں ہے، ماں ہے تو خدمت کرو ماں کی بولتے تھے. تو اس طرح ماں باپ کے بارے میں وقفے وقفے سے ہمارے کان کھولنے کی ضرورت ہے. معلوم رہتا بہت سی چیزیں معلوم ہے، لیکن یاد دلانا پڑتا. نئی نسل کو تو معلوم بھی نہیں ہے. اب آپ بولیں گے ہو صاحب ہمارے امی ایسا کرے، ہمارے کچھ بھی کرے ہوں گے. دیکھو امی کا اللہ کا معاملہ ہے. امی کا کبھی کبھی کیا ہوتا ماں باپ میں لڑائی ہوتی. اب آپ کیا کرنا، کس کی سائڈ لینا. آپ کسی ایک کی سائڈ لے لیں گے پھر دوسرے کی مخالفت کرنا پڑے گا آپ کو. باپ کی سائڈ لے تو اماں کے خلاف ہونا پڑتا، اماں کی سائڈ لے تو باپ کے خلاف ہونا پڑتا. تو وہ جھگڑے میں جاؤ مت. آپ بس اتنا سمجھو کہ دونوں کو آپ کسی طرح سے مینٹین کر کے چلنا ہے. نہ ان کی مخالفت کرو ان کی تائید کر کے، نہ ان کی مخالفت کرو ان کی تائید کر کے. یہ بہت یعنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو ایسے معاملات میں دونوں کے ساتھ معاملات کا سیدھا رکھنا ان کو آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر یہ بولے کہ صاحب میرے سے پچھلے زمانے میں بہت ہو گیا اب میں کیا کروں، تو جاؤ اماں ہے باوا ہے، جاؤ پیٹ میں منڈی ڈالو، رو لو پلا لو. نہیں دل نے بول رہا میرا. ہاں کہاں بولیں گا دل، میرا دل کہاں. میں غلطی سے کیا کرا بھائی، پپا کی غلطی تھی، پپا ڈانٹ دی بول کے دوستوں کے سامنے میں بھی پپا کو بول دیا. میری کیا غلطی تھی اس میں. دیکھ رہے ہیں آپ شیطان جانے دیتا آپ کو.
شیطان ایسا روکتا، ارے تیری غلطی کیا ہے بولتا. اس لیے بعد اچھے گھرانوں میں روز صبح شام سونے سے پہلے جاگنے کے بعد روز صبح شام ہم سے ملنے کا سسٹم رہتا ہے. جا کے ملتے کیا ہے، دعا لینے آئے. روز ملتے، صبح میں ملتے، شام میں ملتے. جا سونے سے پہلے، سونے جا رہا ہوں، صبح اٹھے جا کے پہلے ملتے. لوگ ہنسیں گے اس کو دیکھ. ہے بعض گھروں میں سسٹم ہے ایسا. اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے، ان کی دعاؤں سے تم بڑے پلے بڑے. تو اس طرح جب کبھی غلطی ہوتی، جاتے نہیں، جھکتے نہیں، جھکنے نہیں دیتا شیطان. غلطی سے نہیں بولتا تو اب آپ اس وقت جھکنا، رونا، گڑ گڑانا، اس لیے کہ آج آپ کے پاس چانس ہے ان کو منا لینے کا. ہوتے غلطیاں. اور میرے کو حیرانی ہو رہی صاحب، بعض واقعات سنا تو تکلیف ہو رہی. جھگڑا کئی واسطے، پیسوں کے واسطے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیسوں سے کوئی تولنے کی چیز ہے مابا. میں گیا تھا تو امی نے بولے نہیں ملے تو تو جا 10 وقت جا. کیا حالت تھی، طبیعت کیسی تھی، کیا تھی، نہیں بولو. آپ اپنے آپ کو مما پپا کے برابر سمجھیں گے تو نہیں ہونے والا ہے. آپ ان کو اپنے بڑا سمجھیے، ان کو بادشاہ سمجھیے، اور اپنے آپ کو ان کی پیر کی جوتی سمجھیے. کیا اوقات ہے آپ کی؟ اولاد کی اوقات کیا ہے ماں باپ کے سامنے؟ کیا اوقات ہے صاحب؟ اگر بولا تو ایک پیشاب کے خطرے برابر نہیں اولاد اس کے سامنے. مگر وہ اڑ کے باتیں ہیں. کوئی بھی ہو صاحب، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کبھی تو ایسے بھی نظائر دیکھے گئے. میں حیران ہوں کہ کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ پڑھے لکھے ڈاکٹر سے، انجینئر سے اما بابا کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور جاہل کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے پیروں دھو کے پی رہے ہیں. تربیت اچھی ہے وہاں پہ، ماں باپ کا مقام ہے ان کے پاس، دل میں احساس ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے اچھا کون. اور حدیث پاک ہے، ابھی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا میں کہ تمہارے لیے اللہ تم سے راضی کب؟ ماں باپ راضی تو اللہ راضی. ایک جگہ تو فرمائے ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری دوزخ بول دی. جنت بھی ماں باپ ہے، دوزخ بھی ماں باپ ہے. بولے ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو ان کو خوش رکھو تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے لوگاں، ان کو ناراض کرو تو دوزخ میں جانے کا وہی ذریعہ ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں اپنے طور پر؟ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال رہتا، صاحب اب اتنے باتیں آپ بول رہے ہیں، دل میں ہیبت ہو رہی. ہماری بیگم سے ان کی نہیں بنتی. اب میں گیا تو بیگم جو ہے پھر آؤٹ لیتے. ارے بیگم کو بولو بیگم تمہارے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے، مگر میرے بچوں کی جنت ہے، میری جنت سے کہیں روک رہے تم اپنے بچوں کے ساتھ رہو، میں میرے اماں کے ساتھ جاتا ہوں، جا کے مل کے آتا ہوں. یہ سب کیا معلوم بیلنس ہی نہیں کرنے کا نتیجہ ہے. آپ کو حق بولیے صاحب یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کا کام. میں سنا بڑوں سے سنا، ماں کا بھی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ خدمت کرو. اور یہ بھی بڑا افسوسناک مرحلہ ہے کہ اللہ بچائے. پرسوں ایک مقام پہ جانا ہوا تھا، ایک جرہ کے پاس. انہیں ایک جملہ بولے، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اور واقعی تجربے کا جملہ ہے، کسی پہ بلیم نہیں ہے. انہوں بولے پاشا آج سے 25-30 سال پہلے کوئی بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ ہوا بول کے، زخم ہو گیا یا گر گیا بول کے، لے کے جو لوگ آتے تھے نا، دیکھیے آپ بہت گہری بات ہے. پہلے کون آتے تھے معلوم آپ کو؟ پہلے باوا آتے تھے، نہ تو دادا آتے تھے، نہ تو چچا آتے تھے، تایا آتے تھے. اب یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں بولے، اب ماموں آ رہے ہیں بولے، نانی آ رہے ہیں بولے، نانا آ رہے ہیں بولے. تو کیا برا ہے ایسا کرنا؟ جی نہیں. قصہ یہ ہے کہ عورتوں کو عورتوں سے ہی مسئلے ہوتے ہیں، وہ عورتوں کے جھگڑوں میں پڑنا نہیں. اپن یہ معاملہ بہو ساس کا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس بہو کی نظر میں ساس تو بری ہے، لیکن اپنی والدہ کو اتنا انہوں اہمیت دے دیتے کہ اب یہ دولہے میاں اپنی اماں کو چھوڑ دیتے، ساس کے گن گانا شروع کر دیتے. یہ ہے حقائق ہے. یہ کئی سال ہو گئے
اماں سے نہیں ملے ساسو ماں کے پیرا پڑنے جا کے. تو اس سے آپ دیکھیے جو اولڈ ایج ہوم میں لیا کے عورتیں مائیں ہیں ان کو بھجانے والا کون ہے؟ بیٹا بعد میں. بیٹا مضبوط رہا تو رہتے نہیں. اب یہاں بہو عورت ہی چھے ساس بن کے ظلم کر رہی بہو پہ تو بھی عورت ہی چھے, اور بہو بن کے ساس کو ستا رہی وہ بھی عورت ہی چھے. تو یہاں مرد آدمی اگر مضبوط رہا تو سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک چلتا. اب ہر بات میں آپ پوچھتے رہیں گے, ہر بات پوچھ کے کریں گے تو آپ خود اپنا وقار گرا لے رہے ہیں. تو اسی صورت میں پھر آپ کا مقام کچھ بھی نہیں رہتا. آپ فٹ بال بنے ہوئے رہتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, اور یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. دیکھیے صاحب, کہنا یہ ہے کہ ماں باپ چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں یا آپ کی بیوی کے ہوں, آپ ان کے ماں باپ کا لحاظ کریے اور وہ آپ کے ماں باپ کا لحاظ کریں. وہ بھی خوش یہ بھی خوش. اب میرے ماں باپ کو تو میں بچاؤں گا اور ان کے ماں باپ کو جو جی میں نوازوں گا, یہ غلط. اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے کہ میرے ماں باپ کو تو تم خدمت کرنا اور تمہارے ماں باپ کو میں دن رات گنتے ہوں گا, یہ بھی غلط ہے. تو جو غلط ہے, بڑوں کا ادب کیا, حدیث کیا ہے؟ حدیث تو یہ سکھائی گئی کہ ہم میں سے نہیں وہ شخص جو اپنے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا. تو بڑے عمر میں بھی بڑے ہوتے, رشتے میں بھی بڑے ہوتے. یہ آج کل بڑوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو بہرحال آج کی گفتگو میں ہم والدین کے بارے میں کچھ عرض کیے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ سوائے میرے کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, بڑی عمر کے ہو جائیں تو ایک ہو یا دونوں کی خدمت کرنا, ان کو اف تک نہیں بولنا, ان کو جھڑکنا نہیں, اور ان کے ساتھ ادب احترام والا انداز اختیار کرنا. اس کے بعد کیا آیت ہے سنیے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اور ان دونوں کے لیے اپنی عاجزی, انکسار, ہمبلنس جس کو کہتے ہیں, اس کے پر جھکا دو. بولے اپنے آپ کو جھکا لو ان کے سامنے. قرآن ہے یہ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, مہربانی کے ساتھ, ادب کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو. اور یہ حکم دیا اللہ, ان کے لیے دعا کیا کرو, دعا کرتے رہو ماں باپ کے لیے. وَقُلْ, آخر میں دعا رہی, وَقُلْ, یہ یاد کر لیجئے دعا. وَقُلْ, اور یہ دعا کرو, رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما. رَبِّ ارْحَمْهُمَا, ہر اولاد کو یہ دعا کرنی ہے اپنے ماں باپ کے لیے. رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اے رب, اے میرے پروردگار ان دونوں پر مہربانی فرما. کما ربیانی صغیرا, جیسے کہ انہوں نے مجھ پر میرے چھوٹے پن میں مہربانی فرمائی تھی, انہوں نے مجھے پال پوس کر یہاں تک, رحم کی وجہ سے تو پال پوستے ہیں نا صاحب, ظلم ہوتا تو کہاں پالتے تھے, اور رحم اور مہربانی کی وجہ سے انہوں نے پال پوس کے مجھے یہاں تک بڑا کیا ہے. جیسے انہوں نے مجھے کیئر کیا, مولا تو بھی ان پر مہربانی فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان دونوں پر مہربانی فرما. اب یہاں کچھ سوال ایسے بھی آتے ہیں صاحب, جب تک ماں باپ تھے قدر نہیں ہوئی, اب ماں باپ نہیں ہے کیا کرنا. اس لیے بولتے ہیں جانے سے پہلے, جانا تو ہے سب کو, کوئی پہلے کوئی بعد, منا لو. پیسہ مت دیکھو, دولت مت دیکھو, جائیداد مت دیکھو, سب چھوڑو, ماں کو راضی رکھو. اور بڑی عمر میں آنے کے بعد, خاص طور سے بڑوں کا سکھایا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو, بڑی عمر ان کی ہو جائے تو ان کے حساب سے چلنا. اب یہ پانی ہے, صاف ستھرا پانی ہے, آپ لے آ کے دیے, نہیں بیٹے کچرے پانی میں, جی اچھا, اب بحث نہیں کرنا. نہیں امی اس کے اندر کچرا نہیں ہے, صاف ہے, پی بھر کے لاؤ, نہیں کچرا ہے پھینک دینا, دوسرا لے کے آنا. انہوں جو بولے وہی سے بولنا, پھر دیکھو کیسے دعا نکلتے. انہوں جو پسند وہی پسند بولنا. اب مثال کے طور پر آپ جو ایک اپنی پرانی گاڑی بیچ کے نہیں لینا چاہ رہے ہیں, مجھے امی کیا کروں, ابا کیا کروں. ابا بولے رے میاں نئے گاڑیاں دکھنے کے وہ, یہ پرانی گاڑی مضبوط ہے, اچھی ہے. ارے آپ کو کیا معلوم, نئی گاڑی ایسی نہیں.
ایسا اچھی بات ہے، نئی گاڑی کینسل، لینا ہے تو وہ پرانی کو رکھ کے نہیں لے لیجیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات ٹالو مت، ان کی بات رکھو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دن رات ان کی دعائیں نکلیں گی اور آپ کی ترقی ہوتی رہے گی. کتنے واقعات ہیں صاحب، کیا کیا سناؤں. انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو آنے والے اتوار پر بھی اس پر غور کریں گے، اور اگر وہ کتاب کے سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہو تو وہ کتاب کا بھی ذکر کریں گے آپ سے. اگر وہ کتاب ہے تو لائیں گے، عظمت والدین. کیونکہ موجودہ زمانے میں ہم کو ہر کسی کے بارے میں جو اسلام نے تعلیمات پہنچائی ہے اس کا اظہار ضروری ہے. یہاں پہ صرف بزرگ حضرات نہیں آ رہے ہیں کہ جو ان کو میں صرف بزرگوں کے واقعات سناؤں. یہاں پہ نوجوان بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں، اور سننے والے بچے ان کو پتا چلے. اب یہاں سے جانے کے بعد اگر کوئی کسی کے گھر میں ماں باپ ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ، جا کے آج پہلے کچھ ہوا ہوگا نہیں ہوا گا، پہلے جا کے آپ آج معافی مانگ لی جائے. معافی کوئی کو مانگ رہے ہیں، بس دل بول رہا آپ میرے کو معاف کر دیجیے، اب تک میں کچھ آپ سے کیا ہوں، نادانی نہ سمجھی، کچھ بول دیا ہوں، معاف. اب اس کے بعد یہاں سے صحیح لے کے چلیے، جو آپ کو پسند ہے وہی، جو آپ کو پسند. یہ چیز آپ کی کامیابی کی کنجی دے رہا ہوں آج میں آپ کو. جن کے پاس ہے خوش نصیب ہے، نہیں ہے خبر پہ جاؤ جا کے. اور یہ بھی سن لیجئے، حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر اس کے ماں باپ کے حقوق ان کی زندگی میں بھی ہے، ان کی گزرنے پر بھی ہے. کیا ہے؟ انتقال ہو گئے بعد کیا ہے؟ انتقال ہوگا تو ان کا سب کچھ کفن دفن کرنا، جنازہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد فرمائے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا. انہوں نے جو تاکید کی تھی اچھے کاموں کے بارے میں اس کو پورا کرنا. اور سنیے، ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ ان کی خاطر میل ملاپ رکھنا. دیکھ رہے ہیں آپ، تو انہوں کتنے اہم ہیں، انہوں اہم ہیں ان کے رشتہ دار. تو یہ سب انہی کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو اللہ کی توفیق سے دین کو اہمیت دیتے ہیں. ورنہ اگر دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور کون کتنا امپورٹنٹ پتہ نہیں ہے تو جائیداد کے لیے بیٹی کا اماں کا جھگڑا چل رہا، ہاں جائیداد کے لیے بھائی بھائی کا جھگڑا چل رہا، پیسوں کے لیے. بابا ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا سرکار میرے ابا میرے پیسے لے لیے، بولا میرا مال لے لیے. بولے تو حضور کیا سمجھا اس کو؟ حضور فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا و مالوکا لی ابی کا. فرمائے یہ تم میرا کیا کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ باپ نے تمہارا مال لیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی تمہارے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. بولے جی ہاں. الگ الگ سوچ، اپنی سوچ بدلی ہے. اور کبھی بھی یہ مت کہیے کہ میں کما کے اما باؤ کو کھلا رہا ہوں. آپ کی اوقات نہیں ہے کھلانے کی، آپ کی میری اوقات نہیں ہے کھلانے کی. دو عورتیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں راستے میں. ایک نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا یہاں اولڈ ایج ہوم ہے، ہمارے ساس سسرے رہتے ہیں یہاں پہ، ان کو دینے کے لیے آئی تھی. اچھا تم کیسے آئے ہو؟ میں سودا ودا لینے کے آئی ہوں. کیا لے رہے ہو؟ میں یہ لے رہا ہوں. یہ تو بوڑھے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو بولے ہاں بزرگوں کے لیے لے جا رہی ہوں. اچھا تو تمہارے ساتھ ابھی بھی تمہارے گھر میں ساس سسرے رہتے ہیں؟ میں نے تو بھیجا دیا ان کو. ایک بہو بول رہی میں نے تو بھیجا دیا ان کو ساس سسروں کو اولڈ ایج ہوم. تو کیا تمہارے پاس تمہارے ساس سسرے رہتے ہیں؟ تمہارے ساس سسرے تمہارے گھر میں رہتے ہیں؟ تو وہ جو دوسری والی تھی عورت وہ سمجھدار تھی، سوچ اس کی صحیح تھی. اس نے کہا ہمارے گھر میں ساس سسرے نہیں رہتے بلکہ ساس سسروں کے گھر میں ہم رہتے ہیں. بولے بات ایک ہی چیز. دیکھو آپ، ہم نے ان کو نہیں رکھ لیا ہے اپنے گھر میں بلکہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا ہے. حالانکہ گھر اس کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ ایسا بول کے چلیے نا، خدمت کریے نا، دعائیں لیجیے نا.
نہیں میرا پیسہ. ایک صاحب بولے کہ صاحب جب بچہ پڑھتے رہتا بے درے خرچ کرتا باپ، جب بچہ کماتا ہے کما کے لا کے بزرگ باپ کے سامنے لا کے بولتا ہے کہ ابا یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ اس میں سے مجھے کچھ دے دیجئے، تو باپ کا اس وقت فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا. بول کے بولے یہاں کیا ہو رہا، یہ لو رکھو، یہ اتنے دیا نا، اور وہ دوا کو اتنے پیسے کیا کر دیے، وہ کیا کر دیے. تو آپ یہ جو دونوں کے درمیان ریلیشن ہے نا، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر صحیح سوچ ہو تو بندہ اپنے ماں باپ کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے. ماں جنت ہے، باپ نعمت ہے، سمجھے تو سب کچھ ہے.